اگر آپ کو توبہ کرنے کی توفیق ملتی ہے اور آپ کے دل میں ملال آتا ہے، آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہے اور اب آپ پچھتا رہے ہیں، تو آپ کو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ سوچیں تو، کیونکہ آپ کے دل میں ملال آنا ہی آپ کی خلاصی کا باعث ہوگا۔ اگر آپ کے دل میں پچھتاوا ہی نہیں اور آپ کو یہ خیال ہی نہیں کہ میں نے کچھ غلط کیا، تو یہ آپ کی بدبختی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے پوچھا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے زنا کیا ہے جس سے میرے ہاں بچہ پیدا ہوا، پھر میں نے اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ میں نے کہا، نہیں، تم نے 2 بڑے گناہ کیے ہیں، اس لیے نہ تو تمہاری آنکھ کبھی ٹھنڈی ہو اور نہ تجھے شرافت و کرامت حاصل ہو۔ اس پر وہ عورت افسوس کرتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور اس عورت نے جو کچھ کہا تھا اور میں نے اسے جو جواب دیا تھا وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ حضور نے کہا، تم نے اسے برا جواب دیا، کیا تم یہ آیت نہیں پڑھتے؟ اور پھر آپ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 سے 70 تک تلاوت کی کہ جس میں اس عورت کے لیے خوشخبری تھی۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کیا اس عورت کی خوشی جو اسے نصیب ہوئی ہوگی یہ آیت سننے کے بعد، کہ جب اسے یہ پتہ چلا ہوگا کہ اس کی خلاصی کی کوئی صورت باقی ہے۔ پھر میں نے یہ آیتیں اس عورت کو پڑھ کر سنائیں۔ اس نے کہا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری خلاصی کی صورت بنا دی۔ ابن حریر کی ایک روایت میں ہے کہ وہ افسوس کرتے ہوئے ان کے پاس سے چلی گئی اور وہ کہہ رہی تھی، ہائے افسوس، کیا یہ حسن جہنم کے لیے کیا گیا ہے؟ اس روایت میں آگے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور انہوں نے مدینہ کے تمام محلوں اور گھروں میں اس عورت کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ عورت کہیں نہ ملی۔ اگلی رات وہ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا تھا وہ آپ نے اسے بتا دیا۔ وہ فوراً سجدہ میں گر گئی اور کہنے لگی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے خلاصی بنا دی اور جو گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا تھا اس سے توبہ کا راستہ بتا دیا۔ اور اس عورت نے اپنی ایک باندھی اور اس کی بیٹی کو آزاد کیا اور اللہ کے سامنے سچی توبہ کی۔ تو کیا آپ کے خیال میں ہمیں ہر وقت الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد جب ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہم نے گناہ کیا ہے اور اللہ ہماری خلاصی کی کوئی وجہ پیدا کر دے، کوئی صورت پیدا کر دے اور ہم اس گناہ سے ایسے پاک ہو جائیں جیسے ہم نے کیا ہی نہیں؟ اور اگر ہم کمپیریزن کریں اپنا اس شخص کے ساتھ جس کو نہ تو خدا کے وجود کا علم ہے اور نہ ہی اپنے اوپر اور نازل کی گئی نعمتوں کا ادراک، تو پھر ہمیں ہر حال میں الحمدللہ کہنا ہی چاہیے۔